نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا 18واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے کون ہیں، ان کی کیا صفات ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پائی ہے، کامیابی پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون جو لغو بات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مالک یمین میں ہوں، جو ان کے ملک یمین میں ہوں، یعنی جو ان کی غلام عورتیں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اپنی امانتوں اپنی عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے طریقے کھول کھول کر بتا دیے ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جن پر اگر انسان چلے گا، جن کی انسان پابندی کرے گا، تو جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ کیا ہوگا، کامیابی کی صورت میں انسان کو ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور وقت پر نماز ادا کرے گا اور اطمینان سے رکوع کرے گا اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے. تو اس لیے نماز پڑھ کر بھی اگر سزا ہی ملنی ہے تو پھر کیا ہے، ہمیں نماز پڑھتے وقت میں چوکنا رہ کر نماز کو پڑھنا چاہیے، سجدے کو اور خاص طور پہ رکوع کو پورا پورا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ایک انسان، ایک روایت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک شخص نے
نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، اور وہ جلدی جلدی پڑھ کر فارغ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو. وہ شخص دوبارہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. وہ شخص گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی. تو تین دفعہ اس طریقے سے ہوا. تیسری دفعہ بھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں جانتا، یعنی میں اس طریقے کو ہی جانتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی، آپ مجھے بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بتایا. یعنی سجدہ اور رکوع اتنی جلدی جلدی کرنا کہ نہ سجدہ پورا کرنا، نہ رکوع پورا کرنا، اور نہ ہی قیام اتنی دیر کرنا کہ اس کا حق ادا ہو. تو اس طریقے کی نماز جو جلدی میں انسان پڑھتا ہے نا، جلدی نماز میں یہ پسندیدہ ہے کہ جلد پڑھا جائے، یعنی جیسے ہی اذان ہو جلدی ہی نماز کے لیے انسان ٹھہر جائے، یہ چیز تو پسندیدہ ہے. لیکن نماز جلدی پڑھ کے فارغ ہو جائے کہ 5 منٹ میں انسان بس نماز پوری پڑھ لے، اور نہ اس میں سجدہ پورا کرے، نہ رکوع پڑھے، نہ رکوع پورا کرے، اور نہ ہی ارکان کا خیال رکھے، تو ایسی نماز جو ہے نا پھر اس کا حساب ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہ آئے گا. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمازوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، نماز میں خشوع کی فکر کرنی چاہیے. خشوع کیا ہے کہ جب نماز انسان پڑھے تو اس میں توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو انسان کی، نہ کہ دل دوسری ہی چیزوں میں منہمک ہو. اور شیطان ہے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہے جس میں خیالات اٹھتے ہیں. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پرے پھینکنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ایک خیال انسان کے دماغ میں آ گیا تو اب اس کو سوچنا شروع کر دیں اور حساب پہ حساب لگاتا جائے. تو یہ جو ہے نا پھر نماز کو خراب کرتی ہیں یہ چیزیں. اور کیسے ہوتے ہیں کامیاب لوگ؟ کیا خوبیاں ہوتی ہیں ان میں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو سے بچ کر رہتے ہیں. یعنی جو فضول، لا یعنی، لا حاصل، بیکار، بے مقصد، بے معنی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. کیونکہ دنیا میں دیکھیے ہم آئے ہوئے ہیں ایک امتحان کے لیے اور اس کا ایک رزلٹ نکلنا ہے. تو جو بچہ بھی امتحان میں ہوتا ہے، جو بچہ بھی امتحان کے ہال میں بیٹھا ہوتا ہے، کیا وہ یہ بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے امتحان کو چھوڑ کر کسی اور ہی مشغلے میں، کسی اور ہی کھیل میں یا کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے؟ ہم کمرے امتحان میں تو ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم وہاں پر تو پورا فوکس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، ہمیں اس میں یہ ساری چیزیں کور کرنی ہے. تو انسان جو ہے وہاں پر کیا ہے، پوری طریقے سے فلی فوکسڈ ہو کر اپنے کام کے اوپر جمع رہتا ہے. تو یہ دنیا، یہ زندگی بھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ بھی دراصل کیا ہے ہمارے لیے، یہ کہ کمرہ امتحان ہی ہمارا، جہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم کر کے کیا جاتے ہیں. تو ایسے میں ایک انسان، ایک مومن جو ہے وہ ان تمام باتوں سے اعراض کرتا ہے. وہ لغو میں اپنے گھنٹوں ضائع نہیں کرتا، گھنٹوں کی فون کالز جس میں کوئی بات اللہ رسول کی نہیں ہے، گھنٹوں کے ایسے ایسے میٹنگز جس میں کوئی بات دین کی نہیں ہے، نہ انسان کی دنیا کو کوئی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ ہی دین کو، بس انسان ڈسکس کیے جا رہا ہے، کبھی لوگوں کو ڈسکس، کبھی بازاروں کو ڈسکس، کبھی کسی چیز کو ڈسکس. تو یہ کیا ہے؟ یہ لغو ہے. یعنی وہ بات جس کا فائدہ نہ دنیا میں انسان کو ہو نہ آخرت میں ہو. تو ایسی باتیں لغو باتیں، اور ایسے کام لغو کام. انسان کیا ہے؟ مثال کے طور پر صفائیاں ہی کرے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے. اب وہ چیز جو صاف ہے اس کو بھی صاف کیے جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پھر انسان کے وقت کو ضائع کرتی ہے، اور وقت کو ضائع کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کمرے امتحان میں ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور کیسے ہیں مومن جو فلاح پا گئے؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہے، یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک تو اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو بھی ادا کرتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور خصوصاً پاکی کی بات آ رہی ہے، کیا اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے اندر. کیونکہ دیکھیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو فطری جو خواہشات ہیں، شہوانی جو خواہشات ہیں، اس کو اللہ ہی نے رکھے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دراصل انسان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے.
تو اس کے اوپر بھی انسان کنٹرول کرتا ہے، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہو، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ اور اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، تو آج کسی بھی عورت کو خرید کر ملک یمین بنایا نہیں جا سکتا۔ آج جو طریقہ جس سے ایک مرد کے لیے ایک عورت حلال ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف نکاح کا طریقہ ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ البتہ جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی حرام راستے جو اختیار کرے گا پھر وہی زیادتی کرے گا۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو، کسی کی بات کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں کا انسان کیا ہے، خیال رکھتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی سامنے والا آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہے، اب وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ آگے نہ بتائیے، لیکن آپ یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ اس نے مجھ سے اتنے خفیہ طریقے سے یہ بات کہی ہوگی، تو ضرور یہ بات جو ہے نا راز ہے۔ تو ایسی وہ چیز بھی کیا بن جاتی ہے، پھر امانت بن جاتی ہے۔ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عہد و پیمان کے بارے میں، امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور مومن کیسے ہوتے ہیں؟ جو امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ وعدہم راہون، اور اپنی عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں، وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے ہیں، وہ عہد جو انہوں نے بندوں سے کیے ہوئے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور کیسے ہوتے ہیں مومن؟ جو کامیاب ہو گئے اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پہلے خشوع کی بات آ رہی ہے، اب حفاظت کی بات آ رہی ہے۔ یعنی اول وقت میں یا اوقات نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، آداب نماز کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ارکان کا خیال رکھتے ہیں، وضو کو اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کے وارث کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، جو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دو ٹھکانے نہ ہو، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے، اور اللہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دراصل چوائس دی گئی۔ جیسے میں نے ہمیشہ ایک بات بتائی ہے نا، کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، رزق اور باقی ساری چیزیں تو اللہ نے لکھ کے رکھ دی ہیں، وہ تو تقدیر میں ہے، لیکن جس چیز کو انسان کے اوپر رک دیا گیا ہے کہ وہ مانگے گا تو ملے گی، وہ ہدایت ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور ہر انسان کا ٹھکانہ جہنم میں بھی ہے۔ جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا، تو جنت والے اس کے ٹھکانے کے وارث ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے اب وہ ان کو دے دیا جائے گا، اور دوزخ والا اپنے اس ٹھکانے کا قابض ہو جائے گا۔ اللہ کے اس قول اولئک هم الوارثون کے یہی معنی ہے۔ اور فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کی چھت رب کریم کا عرش ہے، یعنی اس میں رب کا قرب بہت زیادہ ہے۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی، آمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کو کیسا اللہ نے پیدا کیا۔ ان ساری چیزوں سے کس چیز کو پہچانو؟ اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سوت سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، یعنی نطفے کی شکل میں، پھر اسے اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ یعنی کتنا حیرت انگیز ہے نا، ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان بن رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی ببرکت اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے۔ ایک پانی کے قطرے سے انسان بننا، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا کرشمہ ہے، شاہکار ہے انسان۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ اب دنیا میں آ گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی یہاں پر رہنا ہے، ہمیشہ کسی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کمرے امتحان میں انسان آیا ہے، اور جب امتحان کا وقت مکمل ہو جائے گا، انسان کو واپس بلا لیا جائے گا۔ پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو جیسے دنیا میں انسان پیدا ہو کے آیا ہے، ویسے ہی قیامت کے دن بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا۔
جب واٹر سائیکل کے بارے میں آپ لوگ ریسرچ کریں گے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ جتنا پانی اللہ تعالیٰ دنیا سے ایواپریٹ کر کے بادل کی شکل میں بناتے ہیں نا، اتنا ہی پانی پھر زمین پر اترتا ہے، نہ ایک قطرہ زیادہ نہ ایک قطرہ کم۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ دراصل ایک پلانڈ جو ہے منصوبے کے تحت چل رہا ہے، ہیپیزڈلی کوئی بھی چیز نہیں چل رہی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ ہم صرف پانی کو استعمال کریں، اس سے اپنی ضروریات کو پوری کریں، اور جو پانی دینے والا ہے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ پانی جو سمندر میں تو کھارا ہے، جب بادل شکل میں بنتا ہے اور جب پھر برستا ہے تو میٹھا کیسے بن جاتا ہے، کون اس کو میٹھا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے غور و فکر کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرایا، اللہ نے زمین میں ٹھہرایا۔ یہ جو ہم بور ویل ڈال ڈال کر زمین سے پانی نکالتے ہیں نا، یہ پانی کس نے ہمارے نیچے زمین کے اندر یہ محفوظ رکھا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، جو ہمارے ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے ہمارے لیے یہ پانی کو محفوظ وہاں پر رکھا ہے۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، انسان کتنا ہی اندر تک جو ہے بور ویل ڈالتا جاتا ہے لیکن پانی کوئی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین بعض جگہوں پر پانی کو نہیں بھی رکھتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے دراصل، جو اللہ نے کائنات کے بارے میں کی ہے، اور کس لیے کی ہے بارہا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ انسان کو کس لیے بنایا ہے اللہ نے؟ اپنے لیے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر کے وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، تمہارے لیے یعنی میرے اور آپ کے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ کون سا درخت ہے؟ زیتون۔ زیتون کی طرف اشارہ ہے، جس کا تیل بھی بابرکت، جو زیتون ہے وہ بھی بابرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو کیا بات پتہ چلتا ہے؟ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زیتون جو ہے نا ایک بہت ہی مبارک درخت ہے۔ اس کا تیل کسی بھی چیز کی مقدار جو ہے نا وہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایک اعتدال میں ہی فائدہ دیتی ہے انسان کو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روز ہی زیتون کھانا شروع کر دے اور ہر ٹائم ہی پھر زیتون کا تیل استعمال کرنا شروع کر دے، اس طریقے کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھایا۔ تو یعنی ماڈریٹ لیول پر ایک جو ہے اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، پھر انسان کو فائدہ ہوگا۔ اور زیتون کا جو تیل ہے وہ سالن کی طرح، یعنی روٹی کو اس میں ڈپ کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی مویشی کی کھال بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور مویشی کی ہڈیاں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور اس کو سواریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ تو یہ کس نے بنائی ہے؟ انسان ان ساری چیزوں کو استعمال تو کرتا ہے، ان نعمتوں کو استعمال تو کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں اس کی طرف غور نہیں کرتا۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کا دل اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا، اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں اللہ سے محبت بڑھنے لگتی ہے، اور انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جب ظاہری چیزوں کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس کے بیونڈ جا کے نہیں دیکھتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان سطحی زندگی گزارتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلَا تَتَّقُونَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، یعنی الزام لگانے لگے۔
اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے. یعنی ان کے لیے ایک بہت عجیب بات تھی. حالانکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسانوں کی طرف بھیجا ہے وہ انسان ہی میں سے بھیجا ہے. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. یعنی آج کل کے لوگ بھی جیسے کہتے ہیں نا دیندار لوگوں کو کیا کہ یہ لوگوں کو جنون لاحق ہے. کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے. تو نعوذ باللہ پیغمبروں کو لوگ کیا کہتے تھے؟ مجنون کہا کرتے تھے. تو آج بھی اگر دین کی وجہ سے کوئی ہمیں تانا دے تو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ یہ تو سنت ہے انبیاء کی. ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ میں بھی ایسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما. ہم نے اس پر وحی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے یعنی زمین سے پانی نکلنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل اور عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی آپ کی بیوی اور بیٹا جیسے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یعنی ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، وہ غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. تو آزمائش جو ہے نا وہ ضروری ہے. اور نیک لوگوں کے اور برے لوگوں کا امتحان کس لیے لیا جاتا ہے؟ تاکہ دیکھا جائے کہ کھرا کون سا ہے اور کھوٹا کون سا ہے. تو اور ایک بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. اور اس ظالم قوم کے اندر آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا بھی تھا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان دین کے راستے پر نہیں ہوتا، جس کی فکر آخرت نہیں ہے، جو آخرہ اورینٹڈ نہیں ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ انسان کے لیے نقصان دہ ہو. چاہے وہ اس کے گھر والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے قریبی ہی کیوں نہ ہو. اس کی رفاقت اور اس کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے اپنی زندگی کو بدل لینا انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو دین کی طرف بلانا چاہیے اور ہم وقت ان کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے. لیکن کسی بھی موقع پر، کسی بھی حال میں، کسی بھی طریقے پر کبھی یہ انسان نہ کرے کہ اچھا وہ نہیں مان رہے تو پھر میں ان کی طرح ہو جاتا ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. اس طریقے سے جب انسان حق سے ہٹتا ہے نا تو پھر بہت خسارے میں پڑتا ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود ہی انہی کے قوم کا رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. یعنی عمومی طور پر ہمیشہ جھٹلانے والے ان میں سے رہے جن کے پاس نعمتیں زیادہ تھی دنیا میں. آج بھی دیکھ لیجئے جس انسان کے پاس نعمت زیادہ ہوتی ہے نا پھر وہ دین کی طرف نہیں آتا، وہ دین کو کوئی وقت نہیں دیتا، وہ دین کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، دین پر زندگی گزارنے کو اہمیت نہیں دیتا. وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے، بس ایک بشر تم ہی جیسا. جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی، حالانکہ جانتے تھے کہ جو وحی آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جانتے تھے کہ جو کچھ پیغمبر بتا رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ دنیا کے سٹیٹس میں پیغمبر بعض دفعہ ان لوگوں سے، سرداران سے کم ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ان کی نہیں ماننا چاہ رہے تھے اور اپنی انا کی وجہ سے، اپنی صرف بڑائی کھونے کی وجہ سے انکار کر رہے تھے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہو گے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ بہت دور کی باتیں، ایسا تو ہونا ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بارہا یہ بات بتا چکا ہے کیا کہ ایسا ہوگا. اور انبیاء کے ان سے پہلے بھی انبیاء میں جتنے بھی واقعات ہیں ان کے ذریعے سے بھی خبریں پہنچائی جا چکی تھی. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا،
کیا کہتے تھے کافر کہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر بس یہی دنیا. آج کے لوگ بھی یہی، کتنے زیادہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ بس دنیا میں یہ زندگی جینا ہے اور چلو جو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو کر لو اور اپنی زندگی کو بہتر کر لو. حالانکہ زندگی تو جیسے بھی اچھے حالات بھی ہو، برے حالات بھی ہو، گزر ہی جائے گی، لیکن جو چیز نہیں گزرے گی وہ آخرت نہیں گزرے گی. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم ہرگز نہیں اٹھائے جانے والے ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں. وما نحن لہو بمؤمنین، ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ لوگ دیکھیں کتنے کانفیڈنس سے انکار کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے، جو پیغمبر ہے، جو دین کی طرف بلا رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن حساب اور کتاب ہونا ہے، یہ دراصل کیا ہے، محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. اپنے جانتے تھے کہ پیغمبر جو ہے سچائی کو لے کر آئے ہیں، حق کو لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کانفیڈنس کے ساتھ ان کو جھٹلاتے تھے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. یعنی آج نہیں مان رہے تو کل بھی نہیں ماننے والے ہیں. رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو میری ہی نصرت فرما. یعنی اللہ رب العالمین کو پھر اب مدد کے لیے گہار لگائی، رب انصرنی بما کذبون، کیونکہ اب قوم نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ آج بھی ایمان نہیں لائیں، کل بھی نہیں لائیں گے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائی. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہو، یعنی ہمارے غلام قوم میں سے دو آدمی ہمارے اوپر سردار بن کر آ گئے ہیں، پیغمبر بن کر آ گئے، اب ہم ان کی بات مانیں. یہ کس نے کہا؟ فرعون اور اس کی قوم نے کہا. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. یعنی ان کے انکار کرنے کا بہانہ کیا تھا کہ یہ غلام قوم کے لوگ ہیں. آج کل بھی کیا کہا جاتا ہے، اگر کوئی انسان حق بات کہتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بات کیا سچ ہے یا حق ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہہ کون رہا ہے. تو ہمیشہ اس بات کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، آیا وہ حق ہے تو پھر اس کو لے لینا چاہیے، کہنے والے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. یعنی کتاب کس لیے آئی تھی؟ کس لیے آئی؟ تاکہ لوگوں کو رہنمائی، لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا، یعنی بلند جگہ پر، تو جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں بھی جاری تھے. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا ان بما تعملون علیم. اے پیغمبر کھاؤ، اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. کیا کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور لیکن عمل صالح کرو. تو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو بھی طیب ہے وہ انسان کے کھانے کے لیے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے کھا کر وہ کیا ہے؟ عمل صالح کرنا. اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ ہی سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کوئی حصے کو لے کے بیٹھ گیا، کوئی حصے کو لے کے بیٹھ گیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی فرقہ واریت میں پڑ گئے.
جس کی ممانعت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ کو اللہ کی عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا، یعنی اس بات کے ساتھ ساتھ نفی بھی ضروری ہے، اور نفی پہلے آتی ہے کلمہ میں کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی مشرکین کا کیا رویہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنے کا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اور اس کی رسی کو مل کر تھامے رکھو، مل کر تھامے رہو اور تفرقہ نہ کرو، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ جماعت پر جو ہے نا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت کے اندر تقویت ہوتی ہے۔ جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اپنی مسجد کو الگ کر لیتا ہے تو پھر طاقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے انہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے، یعنی دنیا میں کسی کو مال کا ملنا، کسی کو اولاد کا ملنا، اس بات کی ہرگز بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہ بات، اور ہم کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اولاد ہے، شاید وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مال اور اولاد کا زیادہ ہونا دراصل اللہ رب العالمین کی بھلائیوں کا اس شخص کے ساتھ ارادہ ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پانے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی نیکی میں کون آگے بڑھتا ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور جب تک انسان کے اندر یقین نہ ہو نا، ایمان نہ ہو، تو پھر وہ نیکی کر نہیں سکتا، وہ نیکیوں میں سبقت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، تو پھر کیا کریں؟ کتاب و سنت کو پڑھیں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، کیونکہ علم سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان یقین کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو۔ جو انسان جہالت میں زندگی گزارے اور یہ سمجھے کہ میرے دل میں کیوں شوق نہیں آتا، میری نماز کیوں اچھی نہیں ہے، مجھے یہ کیوں کرنے کا دل نہیں کرتا، میں کس صدقہ خیرات نہیں کرتی، اس وجہ سے کیونکہ آپ نے اس ذریعے کو اویل ہی نہیں کیا ہے، آپ اس طرف گئے ہی نہیں ہے، تو کہاں سے انسان کو توفیق ہوگی؟ تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، وہ جو یقین کی طرف لے جاتی ہے، جو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل میں ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کر کے بھی انسان ڈرتا رہتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ جس کو علم ہوتا ہے کہ کہیں میرا دیا ہوا ضائع نہ ہو جائے، اور جس کو یہ علم ہی نہ ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دے کر پھر احسان جتاتا ہے، دے کر پھر پیچھے اذى پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں میں اس چیز کو بیان کرتا ہے اور اس کی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ تو پھر ایسا دینا اور نہ دینا دونوں برابر، بلکہ دے کر زیادہ انسان نقصان میں پڑتا ہے۔ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا، یعنی والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلہ، اور عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یعنی برے برے کام کرتے ہیں اور تھوڑا صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، اور پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے برے کاموں کی وجہ سے کہیں ہمارا اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات رد نہ کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو ہمیں روزے رکھ کر بھی، نمازیں پڑھ کر بھی، اور باقی اعمال، نیک اعمال کر کے بھی ڈھیٹ نہیں ہو جانا، یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا اب تو بہت کچھ کر لیا، اب تو ہم سے زیادہ کون کرنے والا ہے۔ تو انسان
جو ہے روزہ رکھ کر بھی اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ ہمارا روزہ ہو اور ہم سے وہ قبول ہی نہ کیا جائے۔ یعنی جیسے حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی انسان اگر روزہ رکھ کر بھی لغو بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، تو پھر ایسے انسان کا کھانا اور پینا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کھانے اور پینے کی چھوڑ دینے کی۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز کے، اور جن چیزوں سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے، ہمارے صدقہ خیرات خراب ہوتے ہیں، ہماری نماز، صدقہ کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے؟ من و رضا سے۔ یعنی ایک انسان کو دے کر پھر اس کو تانا دینا، یا اس کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں لوگوں میں عام کرنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، یہ دونوں چیزیں صدقے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور نماز کس چیز کیا چیز نماز کو خراب کرتی ہے؟ کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ اور روزہ میں لغو گفتگو، لغو باتیں یا ایسے کام جن سے منع کیا گیا ان کو کرنا روزوں کے خراب کر دیتا ہے۔ تو ایسے اعمال کو کر کے بھی وہ انسان کیا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ جو عمل کر کے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے قبول نہ ہو جائے۔ اور منافق کیسا ہوتا ہے؟ جو نہ کر کے بھی پھر کرنے والوں میں کریڈٹ اپنا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیزی نہیں ہوتے۔ تھوڑا کام کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ کر لیا، جیسے ہم میں سے تھوڑا سا اگر پڑھ لے تو انسان کیا سمجھتا ہے، میں نے تو بہت علامہ بن گئی ہوں میں۔ لیکن یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مومن کیا ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، یسارعون، دوڑتے رہتے ہیں نیکیوں کے کاموں میں، دن رات لگے رہتے ہیں، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اس کے باوجود۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو یہ سمجھے کہ ابھی اور بھی کرنا باقی ہے۔ جو یہ انسان یہ سمجھ لینا اچھا میں نے تو بہت کر لیا، میں اتنا میرے جتنا تو کوئی اور کر ہی نہیں رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، وہ تھم جاتا ہے، وہ لیزی ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو انسان کبھی بھی یہ دل میں خیال نہیں لانا چاہیے، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، تو پھر وہاں سے گراف نیچے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے اور بھی کرنا ہے، اور بھی کرنا ہے، تو اس کا گراف اوپر سے اوپر جاتا رہتا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو رونا واویلا نہیں مچا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ہم پر جو بھی تکلیف آتی ہے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ تکلیف کی سخت ہے برداشت کرنے کی، تبھی اللہ نے ہمیں اس کو دیا۔ کوئی بیماری ہو، کوئی چیز ہو، اس پر لوگوں کو الزام دینا، لوگوں کو بلیم کرنا، یا اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا، یہ جو ہے نا یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی ہم پر جو بھی تکلیفیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس کی سخت ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں، جب بھی اللہ نے ہم پر بھیجی ہے وہ۔ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، انڈر لائن کر لیجیے۔ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک حال ٹھیک ٹھیک بتا دے، ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، یعنی سب کا ریکارڈ ہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، غافل ہے، اور اکثر لوگ اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہے، یعنی وہ نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، روزے رکھ کر فقر اور غرور میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کی عائشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈر کر آنا شروع کر دیں گے، یعنی چیخیں گے، چلائیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی جب کوئی دین کی بات آتی، جب کوئی اللہ رسول کی بات آتی تو ایسے وہاں سے بھاگ نکلتے تھے جیسے کہ اس کو سنا ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہی نہیں تھا۔ اب گھمنڈ میں اس کی خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اور چوپایوں میں اس پر اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھاڑتے اور بکواس کیا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ جب اپنے لوگوں میں بیٹھتے تو دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے، فن کرتے، دین کو ایک لطیفہ بنا لیا تھا، دین کے اوپر لطیفے بناتے، دین والوں کا مذاق اڑاتے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اتنی جو ناسنجیدگی ہے انسان کے اندر، یا اتنی جو غیر سنجیدگی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام پر غور نہیں کیا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمان تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے کیا کہ
کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آج کے دور میں خاص طور پہ، لیکن کیا ہے، دین کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے ہیں تو دین پر عمل کرنے والے کو چھوٹا جانتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے کو کے اوپر تانے کستے ہیں، اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ کیونکہ انہوں نے کلام اللہ پر کبھی غور نہیں کیا۔ جو انسان اللہ کی کتاب پر غور کر لے، جو انسان اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھے، جو انسان اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم حاصل کرے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی دین کی چیز کا یا کسی دین والے کا کبھی مذاق اڑائے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی یہ پیغمبر کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں؟ یہ تو پہلے سے سلسلہ چلا آتا جا رہا ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کہ واقف نہ تھے، کہ جانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیسے درہم برہم ہو جاتا؟ یعنی مثلاً اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے مطابق چلتا، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو گرمی لاتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سردی لاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بارش لاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آندھی لاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کسی کے اجازت سے لانا ہوتا تو کوئی کیا کہتا کہ مجھے سردی اچھی نہیں لگ رہی، اللہ تعالیٰ گرمی چاہیے، گرمی اچھی نہیں لگ رہی، سردی چاہیے۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا، اور اس سے کیا ہوتا؟ پھر سارا آبادی کا نظام درہم اور برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑے ہوئے۔ تو کل بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بتائی گئی تھی کیا، کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمارا ذکر کیا ہے، ہمارے لیے قرآن آ رہا ہے، قرآن آیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، قرآن کو بھیجا گیا ہے۔ تو کائنات میں جو ساری چیزیں نا یہ ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہیں۔ کس لیے چل رہی ہیں؟ تاکہ انسان بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ڈسپلن سیکھیں اور اپنی زندگی کو ڈسپلن کریں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربی کا خیر وہو خیر الرازقین۔ تو کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کے سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دے، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، تو یہ کہ تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں دی ہے اس کے اوپر ہم کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں تو ہے نا، اگر کوئی انسان جیسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے، دیکھ لیجئے کتنا مہنگا اور کتنا رسکی آپریشن ہوتا ہے، لیکن انسان اگر وہ کامیاب ہو جائے تو انسان ڈاکٹرز کا کتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اور کتنا زیادہ ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس ہاسپٹل کے بارے میں باتیں کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ صحیح سلامت انسان کو کس نے دی؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو ہم کتنا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں اور کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دن میں شاید ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے مجھے کان دیا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے دل دیا ہے، میں ان کو کتنا اللہ کی فرما برداری میں لگا رہی ہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی ان کے دماغ میں بس ایک ہی بات گھس گئی، کیا کہ آخرت نہیں آنا، آخرت کو نہیں مان رہے تھے۔ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ پارینہ ہے۔ اور آج کیا ہے، ہر وہ پیشن گوئی جو کہ آخرت کے بارے میں بتائی گئی ہے، قیامت کے قریب ہونے کو بتائی گئی، ہم اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں حق ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جیسے کہ لوگ گمراہ لوگ کہا کرتے تھے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی
کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز ہر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ تو دنیا میں دو الہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی گھر میں اگر دو، جیسے مثال کے طور پر گھر ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو یا کوئی اسکول ہو، اگر وہاں پر دو پرنسپلس ہوں، گھر میں اگر دو ایکول پاورز رکھنے والے لوگ ہوں، آرگنائزیشن میں دو لوگ ایسے ہوں جن کے پاس ایکولی پاور ہو، تو پھر کیا ہے؟ وہ آرگنائزیشن نہیں چل سکتی، وہ گھر نہیں چل سکتا، اور نہ ہی وہ جو ہے اسکول چل سکتا ہے۔ تو ایسے میں جب ایک چھوٹی سی جگہ اگر دو لوگوں کے پاس ایکول پاور ہو تو پھر وہ جگہ کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا، اگر اس میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتا تو یہ سب کچھ اتنا آرام سے کیسے چل رہا ہوتا؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات میں صرف اور صرف ایک رب ہے جو کہ اللہ ہے، جو کہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، یعنی آپس میں نہ بنتی، اور ہر کوئی کیا کرتا کہ اچھا اپنی مرضی کرنے کے لیے اپنے سائیڈ کو، اپنے حصے کو الگ کر لیتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، کیونکہ ہر کوئی دوسرے کے اوور پاور کرنے کی کوشش کرتا۔ اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں کھلے اور چھپاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ میری موجودگی میں تو لے آ، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیغمبروں کے رہتے ہوئے عذاب لے کر آتا، لیکن اللہ نے کیا ہے؟ مہلت کا ہر ایک کو مہلت کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ ایک بہت ہی اہم قاعدہ، اہم اصول آگے بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی برائی کو اس طرح سے دفع کرو جو سب سے بہترین ہو، احسن ہو، سب سے اچھا ہو۔ یعنی ہم جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں تو پھر کیسے کریں؟ سب سے اچھے طریقے سے کریں۔ کسی کو کوئی بات بتائیں، خاص طور پر جب ہمارا دنیاوی کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کسی سے ہمارا کوئی کام نکالنا ہوتا ہے، تو ہم وقت کو دیکھ کر جو ہے حالات کو دیکھ کر اور باقی تمام چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے اس کے سامنے ہماری بات رکھتے ہیں، تو تاکہ وہ بات جو ہے ہماری ریجیکٹ نہ ہو، یا وہ بات جو ہے ہماری کسی طریقے سے قبول کر لی جائے۔ لیکن جب ہم کسی کے سامنے دین کی بات رکھتے ہیں تو ہم نہ وقت کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی ہم موقع محل دیکھتے ہیں، بلکہ اٹھے بیٹھے جہاں پر بھی انسان چاہے وہ دین کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو کوئی بھی بات رکھیں اس انداز میں رکھیں کہ سامنے والا اس کو قبول کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ میں برا کرتا ہے تو پھر کیا کریں؟ اس کو اس طریقے سے دور کریں جو کہ سب سے بہترین ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، یعنی جو کچھ وہ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ شیاطین ہی ہے جو خرابیاں ڈالتے ہیں، بلکہ اے میرے رب میں نے تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس وہ آئیں، یعنی وہ دل میں خیالات ڈالیں، میرے دل میں ایسی چیزیں ڈالیں اور دل سے کھیلنے لگے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے، اور پھر کیا پڑھتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو خوب سننے والا ہے، جاننے والا، اور شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، من ہمزہ اس کے ہم سے،
اور مجھے تکبر میں آمادہ کر دے، وَنَفْقِهِ اور غلط شعر و شاعری کی طرف لے جائے، پڑھتے اور پھر قرات فرماتے، اس کے نفس، اس کی پھوکوں سے، وَنَفْسِهِ اور اس کی چال بازیوں سے، یعنی شیطان کا حمز نفس اور نفس کسی بھی طرح اس کی کوئی چال بھی مجھ پر اثر انداز نہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ شیطان انسان پر حملہ کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس تعوذ کو بھی ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال رب ارجعونی، یہ لوگ اپنی کرنے سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی یہ دین کا رسول کا مذاق اڑاتے رہیں گے، اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ کسی کو موت کا وقت آ جائے۔ اپنا موت کا وقت جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنا شروع کریں گے، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن اب تو واپسی نہیں ہے، اب تو جب وقت آ گیا تو پھر آ گیا، امید ہے کہ اب میں نیک عمل شروع کروں گا۔ یعنی جب تک دنیا میں تھے تب تک تو بالکل ہوش بھی نہیں آیا، دین والوں کو کمتر سمجھتے رہے، دین کے اعمال کو کمتر سمجھتے رہے، غیر ضروری سمجھتے رہے، لیکن جیسے ہی موت کا وقت آیا انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ سارے عمل جس کو انسان دنیا میں نہ کرتا رہا، ان کو حقیر سمجھتا رہا، اب وہ ان کو کرنا شروع کر دے، لیکن مہلت تو نہیں دی جائے گی، ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک بات ہے، یہ کرنے والے ہوتے تو دنیا میں کر لیتے، جن دنوں میں ان کو مہلت دی گئی تھی، زندگی دی گئی تھی، انہی دنوں میں کر لیتے، لیکن اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ موت سے بچنا چاہتے ہیں، یہ بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں منہ سے، ورنہ تو ان کے دل میں ابھی بھی یہ چیز نہیں ہے، ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ خیال ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جو ہی کہ سور میں پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں، نہ کوئی وہاں ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ دوست، کوئی نہیں آئے گا انسان کو بچانے کے لیے۔ دنیا میں بھی تصور کریں، جیسے کہ اگر ہماری مشکل وقت میں ہمارے لیے کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں بنتا تو انسان کتنا زیادہ واویلا کرتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، ہمارے گھر پہ اتنے تنگ حالات تھے، ہمارے بھائی نے نہیں پوچھا، ہمارے بہن نے نہیں پوچھا، انسان اور وہ ساری زندگی اس تکلیف کو دل میں رکھتا ہے، کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا جہاں پر کوئی کسی کے لیے موجود ہی نہیں ہوگا، کتنی گھبراہٹ کا دن ہے اور کتنا انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو انسان چھوٹی چیزوں کو لے کر سالوں سال تک ناراضگیاں پال لیتا ہے، تو قیامت کے دن تو کوئی ہوگا ہی نہیں انسان کو پوچھنے کے لیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، وہاں کوئی کسی کا باپ بھائی بہن بیٹی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اتنی ہولناکیوں کا دن ہوگا کہ ہر انسان بس اپنی ہی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے بیوی ہو، بچہ ہو، کوئی انسان جس کے پلڑے بھاری ہوں گے پھر اس کو ہلکے ہوں گے بچا نہیں سکے گا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، خود نقصان میں اپنے آپ کو ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عمل کتنا ضروری ہے، عمل ہی ہے جو پلڑے کو ہلکا اور وزنی بناتا ہے۔ میزان میں جو چیز بھاری ہوتی ہے اور جو چیز ہلکی میزان کو کرتی ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ ہے حسن اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں، یعنی انسان اگر تھوڑا سا بھی نیک عمل کرتا ہے اور لیکن اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ کرتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے آرام سے بات کرتا ہے، چیخنا چلانا، غصے میں رہنا، حسد کرنا، برے انداز میں بات کرنا، بلیٹل کرنا، تانے دینا، یہ سارے بد اخلاقیوں میں سے ہے۔ ان سے جب انسان پاک ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے، حسن اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، تو پھر یہ خوش اخلاقی، یہ حسن اخلاق کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے نمازوں اور روزوں سے بھی زیادہ بھاری اس کا حسن اخلاق ہوگا، یعنی ایک انسان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے اور ایک انسان زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اور دوسرا انسان روزے اتنے زیادہ نہ رکھے لیکن نمازیں بھی اتنی زیادہ نہ پڑھے، نوافل کا بھی اتنا زیادہ اہتمام نہ کرے، لیکن وہ حسن اخلاق والا ہو۔
تو وہ انسان کا عمل کل قیامت کے دن اس دائمی نماز پڑھنے والے سے، روزے رکھنے والے سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. تو حسن اخلاق کو لازم پکڑنا چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ سیکھنا چاہیے. حسن اخلاق ایسی چیز نہیں ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے نسلوں میں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے والدین سے لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم جہاں پر جن لوگوں میں رہتے ہیں، جو معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم وہاں سے لیتے ہیں. لیکن ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور باقاعدہ یہ بھی ایسی چیز ہے حسن اخلاق جس کو سیکھا جائے، کیونکہ یہ بھی چیز انسان پھر بچپن سے سیکھتا ہے. جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول سے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے پاس شعور آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ طریقے سے بات کرنا یہ برے اخلاق میں آتا ہے اور اس طریقے سے بات کرنا یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا رویہ بدل لے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا ہمارے پاس تو پہلے سے ایسا ہی چلا آ رہا تھا اور کیا فرق پڑتا ہے، ایسے ہی ہم زندگی گزارتے رہیں گے اور ایسے ہی جو ہے فحش کلامی اور گندی گفتگو کے ساتھ میں اب ہم اپنی زندگیاں گزار دیں گے. کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ یقیناً فرق پڑتا ہے. اچھی گفتگو کرنا، اچھے معاملات سے فرق پڑتا ہے. کس میں فرق پڑتا ہے؟ میزان میں فرق پڑتا ہے. اچھے اخلاق، حسن اخلاق سے میزان بھاری ہوتا ہے اور میزان کو بھاری کرنے میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں انسان کے کام آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون سی چیز ہے جو میزان کو بھاری کرتی ہے؟ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہو اور اللہ کو، رحمان کو بہت عزیز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا بھی میزان کو بھر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، یعنی آدھا میزان ہے. تو کثرت سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آگ ان کے چہروں کے کھال چاٹ لے گی، یعنی ان کے فیس کی سکن پوری کھا لے گی، ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں نا کھوپڑیوں کو، خاص طور سے کتنا اس کو دیکھ کے انسان کو ایک طریقے سے وحشت آتی ہے. اسکیلیٹن کو دیکھ کے بالکل انسان جیسے کہ ایسے بن جائے گا جیسے کہ اسکیلیٹن. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی اور یہ سزا کیوں دی جا رہی کی؟ کیونکہ ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی تھی، اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی جیسے کہ اب ہمیں سنائی جا رہی ہیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے. لیکن ہم نہیں جھٹلائیں گے کیونکہ جھٹلانے کا انجام بہت برا ہے. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کی آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں. اتنی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پیغام نہیں ملا یا پھر ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں کوشش کی. ٹھیک ہے وہ زندگی گزرنا تھا، گزر گئی. اب کیا کرنا ہے؟ اب جب اللہ رب العالمین کا کلام سامنے آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روشنات کرا دیا تو اب زندگی کو بدلنا ہے. اب یہ نہیں بولنا کہ اچھا ہمارے پاس ابھی بھی چیزیں نہیں ہیں اب تو ہمیں معلوم، بلکہ اب معلومات کرنی ہے. اب دیکھنا ہے کہ اللہ کو ہم سے کیسی زندگی مطلوب ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں غافل نہیں ہونا، کیونکہ کل انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھ ہی نہیں سکے گا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تو میں عمل کر کے نہیں آئی. بلکہ ایسے انسان سے تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلام سن کر، اللہ کی آیات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ. وہاں پر اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی سنیں گے. دنیا میں ہی جو بھی انسان عمل کر لے، جب دنیا سے ایک دفعہ آنکھ بند ہو گئی، دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، دنیا میں اللہ رحیم ہے، انسان کو بار بار معاف کرتا ہے. لیکن جب انسان ایک دفعہ قبر میں چلا گیا، اس کی آنکھ بند ہو گئی تو اب اس کے بعد واپسی نہیں ہے. تو کتنے رسک پر ہے انسان، لیکن کتنا بے فکر پھرتا ہے. پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ جب میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہماری پروردگار ہم ایمان لائیں، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کرو، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یعنی دین والوں کو دیکھتے اور دین کے اعمال کا تم مذاق بنا لیتے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن. یعنی دنیا کی زندگی کو اب گنوایا جا رہا ہے کہ کتنے دن رہ کے آئے ہو، جس میں یہ سمجھتے رہے کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے. کیا کہے گا انسان کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، یعنی لگتا ہے کہ جیسے پورا دن بھی انسان دنیا میں نہیں رہا. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے
ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، یعنی انسان کا بھی دنیا میں رہنے کا وقت الگ الگ ہے نا. جیسے پہلے لوگوں کی زندگی لمبی ہوتی تھی، 1000 سال، 2000 سال، اور ہماری زندگیاں 60 سال، 50 سال، 40 سال، بعض کی بالکل کم زندگی ہوتی ہے. تو انسان کتنا فکر مند ہو کہ ہماری زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور ہم اللہ کے سامنے پیش ہو جائے اور پھر واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، نہ کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، یعنی دنیا میں جان لیا ہوتا کہ زندگی بس تھوڑی ہے، یہ کمرہ امتحان ہے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کمرہ امتحان سمجھنا چاہیے. اور یہ کب یاد رہے گا؟ جب انسان قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، مفہوم حدیث کی آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن و سنت کو اپنے داڑوں سے پکڑے رکھو. لوگوں کو نہ دیکھے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ دین پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. کیوں؟ قیامت کے دن، بلکہ قیامت تو کیا، قبر سے ہی انسان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے. آج ہمارے کتنے پیارے ایسے جو ہم سے بچھڑ گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دم بھرتے تھے. ان کے بعد جیسے زندگی جینا ناممکن لگتی تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو قبروں کے حوالے کر کے آئے. کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ کہا کہ میں اپنی امی کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی. ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ اگر ہمارے اندر کی روح نکل جائے اور ہمیں ایک کمرے میں رکھ دیا جائے تو ہم سے جو سب سے محبت کے دعوے بھرتا ہے نا جو شخص، وہ اس کمرے میں آپ کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ کیا کہے گا وہ یہ تو لاش ہے، میں اس کے ساتھ رہوں. ڈرے گا آپ کے جسم سے، بھاگے گا آپ کے جسم سے. اور کیا کہے گا؟ چاہے آپ سے دنیا میں جتنے بھی محبت کے دعوے کرے، یہ دعوے صرف اور صرف سانس رہنے تک ہے. جیسے ہی آپ کے جسم سے سانس نکل گئی، سانس بند ہو گئی، جیسے ہی اللہ نے روح قبض کر لی، اس کے بعد آپ کے جسم کو لوگ گھر میں بھی رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. تو انسان کس زوم میں زندگی گزارتا ہے اور کن لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے؟ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. یعنی تم نے سمجھ لیا تھا کہ جو من چاہی زندگی جیسے بھی گزارنا ہے گزار کے آ جائیں گے. فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ بالا و برتر ہے، اللہ بادشاہ حقیقی ہے. الملک الحق لا الہ الا ہوا، کوئی خدا نہیں اس کے سوا. رب العرش الکلیم، مالک ہے عرش بزرگ کا. ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے، لا برہان لہ بھی، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی شرک کے اللہ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی آخرت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا؟ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں، جو نور کے ایسے لوگ پھر آپس میں وہاں پر بھی ایک ساتھ ہوں گے. اور جو یہاں پر نافرمانیوں میں اکٹھا ہے اللہ کی، چلو کوئی نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں سوچنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اتنا بھی فکر نہیں کرنا، دنیا میں بھی تو جینا ہے. تو ایسے ہی لوگ کل جا کر ایک دوسرے کو پہچانے گی بھی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں بھٹکی، تمہاری وجہ سے میں بھٹکا. ایک انسان دوسرے انسان پر الزام تلاشی کرے گا، لیکن وہاں پر یہ ساری چیزوں کا کوئی فائدہ تو انسان کو نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی رہتے ہوئے اپنی زندگی کی قیمت پہچانے اور اس کو اللہ رب العالمین کی رضا میں لگائیں. سورۃ النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. باقی ساری صورتوں کو بھی تو اللہ ہی نے نازل کیا. اب اس صورت کو خاص طور پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خاص احکامات ہے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس صورت کو ذرا غور سے دیکھو، غور سے پڑھو کہ اس میں کون سے احکامات آ رہے ہیں جن پر تمہیں عمل کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہیں رکنے کو کہا جا رہا ہے. تو یہ ایک صورت اللہ نے اس کو نازل کیا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ احکامات کوئی عام احکامات ہے یا کسی انسان نے اپنی طرف سے خود کر لیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دے دی. ہم نہیں، بلکہ اس صورت میں جتنے بھی احکام آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں، اللہ نے اس کو بھیجا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے شاید کہ تم سبق لو. اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے، یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں جو انسان کو سمجھ نہ آنے والی ہو، بلکہ ساری ایسے احکامات ہیں جو انسان کے سمجھ میں آنے والے ہیں. اور کس لیے ہیں؟ شاید کہ تم سبق حاصل کرو. تو اس صورت میں خاص طور پہ حجاب کے بارے میں اور بہت سارے اور بھی احکامات آئیں گے. جیسے حجاب کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہ یہ جو حجاب ہے نا وہ دراصل کیا ہے، کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اس صورت کے شروعات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو بھی احکامات ہے وہ کیا ہے، دراصل فرض کے درجے میں ہے، ہم نے اسے فرض کیا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتا ہے کہ حجاب دراصل فرض ہے، پردہ فرض ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان کا دل کرے حالات اچھے ہوں تو کر لیں، نہیں اگر انسان کے حالات ایسے تو اس کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یعنی ان کی ساری چربی نکل جائے، پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیا گندا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو کیا کرو، زانی مرد کو بھی اور زانی عورت کو بھی سب کے سامنے 100 کوڑے مارو. حدیث میں آتا ہے کہ زنا ایک اور نور ایک جگہ نہیں اکٹھا ہو سکتے. یعنی جیسے نور جس کو دنیا میں نور چاہیے اور تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کو ان چیزوں سے دور رہنا. دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اگر جو کوئی انسان نور چاہتا ہے تو پھر کیا چاہیے، اس کو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی. جب انسان دین کے علم کو obviously اب ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں میں تو وہ چیز کی ویلیو نہیں جائے گی. اب والدین کے پاس یہ دین کے علم کی کوئی وقت نہیں ہے. آج کون ایسا ہے جو حافظ کو عزت دیتا ہے؟ آج کون ایسا ہے جو عالم کو عزت دیتے ہیں؟ آج کون ایسے ہیں جو علم کو عزت دیتے ہیں؟ بلکہ ہم کیا ہے، دنیا کے پیچھے پڑے. ہمارے پاس عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے. ہمارے پاس عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس رتبہ زیادہ ہے، چاہے اس نے 100 قتل کیے ہوئے لیکن پھر بھی کیا ہے، اس کی واہوائی ہے، اس کے لوگ گرویدہ ہیں. تو یہ علامت قیامت میں سے ہے کیا کہ دینی علم اٹھ جائے گا، علماء فوت ہو جائیں گے اور پھر آگے وہ علم ٹرانسفر نہیں ہوگا. لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے نہیں تو کہاں سے علم ٹرانسفر ہوگا؟ کیونکہ اور آنے والی نسلوں میں کیا ہوگا، علم پھر ناپید ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی. تو لوگ پھر زنا کو برا نہیں سمجھیں گے. اگر کوئی انسان سوچے کہ ایک چیز کو وہ دل سے برا جانتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے باز رہے گا، بچائے گا اپنے آپ کو. تو آج کیا ہے، اس چیز کو برائی نہیں مانا جاتا بلکہ اس کو حق بتایا جاتا ہے انسان کا، کہ انسان کا حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے، ہے نا. اپنی مرضی انسان کو کرنے کی جو حق ہے اس کے اندر اس چیز کو لایا جاتا ہے، بلکہ حق نہیں ہے، یہ تو فساد ہے جو انسان بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے بات بھی نہ کرے گا. ایک پہلا بوڑھا زناکار، یعنی بوڑھا ہو گیا لیکن پھر بھی شہوت اتنی زیادہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہے. دوسرا مغرور غریب، یعنی غریب ہے لیکن پھر بھی فخر کرتا ہے. تیسرا جھوٹا حکمران. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پاک بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے نہ ایسی عورت کی طرف دیکھیں گے. یہ نہیں کہ صرف سزا مرد کی سزا ہے بلکہ عورت کی بھی.
کہ جو اس چیز میں، کیونکہ اگر عورت یہ کہے کہ میں نے اس چیز کو کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی انسان اگر زبردستی کرتا ہے تو پھر وہ الگ کیس ہے، لیکن کوئی اگر رضامندی سے اس چیز میں جاتا ہے تو پھر دونوں کو سزا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، اب دیکھیں زنا کار مردوں کا اور زنا کار خواتین کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، آخرت کے دن ان کو کیا کیسا ہوگا، دنیا میں اتنے غلیظ عمل میں ملوث رہے تو آخرت میں بھی پھر کیسے گندے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے، وہ بڑی بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بدترین بدبو آ رہی، جیسے ٹوائلٹس کی وہ ہوتی ہے نا، ایسی گندی اسمیل ان کے بیت الخلاء جیسی اسمیل ان کے جسم سے آ رہی ہے، تو موٹے موٹے جسم تھے، پھولے ہوئے جسم تھے اور ان کی بدبو بیت الخلاء کی طرح تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں، یعنی یہ گندا فعل میں مبتلا ہونے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے زنا، پھر کتنا گندا گندا، اور یہ جب انسان دین کا علم حاصل نہیں کرتا اور پھر اس چیز کو آگے نہیں ٹرانسفر کرتا تو پھر کیا ہے، پھر فحاشی عام ہو جاتی ہے، پھر لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، عقل ٹھکانے آ جائے، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین میں کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، یعنی ترس نہ کھو ایسے لوگوں پر جو اتنے گندے فعل میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو اس حد کو جاری کرنا ہوگا، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی سب لوگوں کے سامنے دو تاکہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو کہ یہ چیز کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکۃ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں کی شادی بھی پھر آپس ہی میں کر دینی چاہیے، زانی مرد کی شادی زانی عورت سے، یا پھر اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ زانی جو مرد ہوتا ہے نا اس کو پھر اپنے جیسی زانیہ ہی پسند آتی ہے، جو ہر ایک کے ساتھ میں تعلقات بناتی پھرے، جو ہر ایک کے ساتھ میں جو ہے ملوث ہوتی پھر ایسے ہی پھر گندی عورتیں ایسے مردوں کو پسند آتی ہیں، اور جو مرد باشعور ہوتے ہیں، جو مرد دیندار ہوتے ہیں، پھر ان کو اپنے جیسی عورتیں جو کہ بااخلاق ہو، با حیا ہو، ایسی عورتیں پسند آتی ہے۔ اور ایک مرد جو اوپن مائنڈیڈ ہو، جو خود زانی ہو، اس کو فرق نہیں پڑتا، پھر اس کو ایسی عورتیں جو با حیا ہو، جو با پردہ ہو، پھر ایسی عورتیں ایسے مردوں کو پسند نہیں آتی، ان کی چوائس پھر اپنی ہی جیسی ہوتی ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ میں، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دینی چاہیے۔ دو احکامات اس سے، ایک تو یہ ہے کہ زانی مرد کو زانی عورت ہی پسند آتی ہے، وہ گندا انسان ہے تو اس کو اپنے جیسی ہی گندی خاتون ہی پسند آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے مرد کو مومن عورت کے ساتھ پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، یعنی یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص اگر واقعی زنا کار ہے، اس پر حد جاری ہو جائے تو اس کا معاملہ اگر کھل جائے تو اس شخص کا پھر نکاح کسی پاک دامن عورت سے نہیں ہونا چاہیے، پاک دامن عورت کو پھر اس کے ساتھ، کیونکہ دونوں کو گزارا نہیں ہو سکتا، کسی نیک پاک دامن عورت کا اور کسی ایسے مرد کا جو کہ زانی ہو، جو کہ اس طریقے کی چیزوں میں ملوث ہو، پھر دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ دونوں کا مزاج ہی آپس میں نہیں بنتا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا کہ شرارت کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، اب ایک عورت کی سب سے زیادہ جو چیز جو اس کے لیے قیمتی ہے وہ کیا ہے، اس کی عزت اور عصمت ہے، اور یقیناً جو انسان کسی عورت سے بغض رکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ وہیں پر چوٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، ایسے نہیں کہ تم منہ سے بول دو گے کہ فلانے نے زنا کیا اور اس نے گندے کام کیے ہیں تو اب وہ بات ثابت ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا، ایسے ہی عورتوں کی عزتوں کو کھلواڑ میں نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی کتنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ہے نا، کہ اگر کوئی مرد یہ کہتا بھی ہے کہ فلانی عورت نے زنا کیا ہے، اور اگر کوئی عورت بھی اگر یہ الزام لگاتی ہے تو پھر اس کو بھی گواہ لانے پڑیں گے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی پر جب چاہے مرضی کا الزام لگا دے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لے کر آئے، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، یعنی پھر اسی کے ساتھ میں اس کی ہی پکڑ ہوگی، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، یعنی اگر کسی سے ہو گیا زنا
جہالت کی وجہ سے، اور پھر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کر لے، تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا ہے کسی سے، اور یہ چیز پھر نہیں وہ چیز سکینڈل نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہے کہ اس چیز کی طرف سے اب انسان کے پاس یہ نہیں کہ اچھا ایک بار ہو گیا تو پھر اسی میں زندگی گزارے، نہیں، بلکہ توبہ کرنا، توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ نا امید انسان کو نہیں ہونا، بلکہ اس راستے کو، ان تمام چیزوں کو، ان دوستیوں کو، ان جگہوں کو، ان لوگوں کو، اس ماحول کو ہمیشہ کے لیے انسان کو چھوڑ دینا چاہیے جو انسان کو اس طرف لے کر جاتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، یعنی اگر ایک مرد ہے تو اور اپنی بیوی کو وہ ایسی حالت میں دیکھتا ہے، زنا کی حالت میں، تو پھر اب ایسے میں وہ کہاں سے چار گواہ ڈھونڈتے ہوئے پھرے گا؟ اب ایسے میں نہ تو وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنی چار گواہ لا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے، تو پھر ایسے میں کیا کرے؟ اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے زنا کا کہ میں نے دیکھا ہے، صرف یہ بھی نہیں کہنا کہ کسی کو، بلکہ اس حالت میں آنکھوں سے ان دونوں کو وہ فیل کرتے ہوئے دیکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے اور اپنے الزام میں سچا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی باہر کی لڑکی کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر چھپ کر جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو اگر چپ کر جائے گا، اس کو کیا پرواہ، لیکن اگر بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے تو پھر کوئی انسان تو اپنے منہ کو بند نہیں رکھ سکے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو پھر کیسے اس مرحلے سے باہر نکالے گا؟ اس کا یہاں پر حل بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا نا، کسی کو باندھا نہیں ہے کسی کے ساتھ میں کہ اگر کوئی شخص برا ہے تو اب اس کے ساتھ میں نباہ کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی بھی انسان کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھ کے اس کے ساتھ میں رہ کیسے سکتا ہے؟ اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اپنے الزام میں جھوٹا ہے، یعنی خود اپنے آپ پر 5ویں دفعہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی میرے اوپر پکڑ آئے، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے اگر میں نے اس عورت کے اوپر یعنی اپنی بیوی کے اوپر اگر میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور عورت پھر اپنے اور عورت ایسی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ پھر وہ گواہی دے گی، کیا کہے گی؟ اور اب اس کے پاس تو اور کوئی گواہ نہیں ہے نا، تو وہ بھی قسمیں کھائے گی۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل، اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی تو اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، یعنی فضل فرمانے والا ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یعنی اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ پھر یہ راہ نہ دکھاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی ہے، اور اس قانون کو قانون لیان کہتے ہیں۔ اور ایسے میاں بیوی جو لیان کر کے ایک دوسرے سے الگ، کیونکہ ایسی چیزوں سے پھر انسان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے نا، انسان کا جب بھی، اور ایک بات بھی میں کہوں گی کہ جن چیزوں سے رشتے میں ٹرسٹ ختم ہوتا ہے، جن چیزوں سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اس چیز میں اگر جاتی ہیں تو پھر تو وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کا مزاج شکی ہوتا ہے، یا پھر اپنے گھروں میں وہ اس ماحول کو دیکھتے ہیں، یا اپنے گھروں میں انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، ویسے میں پھر ان کا اپنا ٹرسٹ جو ہے پہلے سے ہی اتنا ہلا ہوا ہوتا ہے کہ ہر آنے والی خاتون کو پھر وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھر محتاط ہو کر زندگی گزارے۔ ان الذین، اب ایسے میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے، یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قانون لیان اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے میاں بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ میں لیان کر کے الگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ دنیا میں کبھی بھی پھر دوبارہ وہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، اور قیامت تک کے لیے اب ان کی جدائی ہو گئی۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی عورت پر، کسی خاتون پر اگر جھوٹا الزام لگاتے ہیں زنا کا اور اس طریقے کا، تو پھر اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے حق میں برا ہے، بلکہ اللہ
کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عظیم عذاب عظیم ہے۔ تو یہاں پر جو اشارہ ہے وہ دراصل واقع عفق کی طرف ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام جو لگایا گیا تھا زنا کا اس کی طرف ہے۔ ہوا کیا تھا کہ غزوہ بنو مصطلق کے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں نا تو اپنے ازواج مطہرات کو کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اب جب غزوہ بنو مصطلق آیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کے ذریعے سے اپنے ازواج میں سے جس کا نام آتا قرآن میں، جس کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے جاتے آپ سفر پہ۔ تو اس موقع پر، اس جنگ کے موقع پر جن کا نام قرآن اندازی میں آیا وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا تھے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جنگ کا موقع ہے دیکھے، لیکن پھر بھی شوہر کے لیے زینت کرنا کتنا امپورٹنٹ تھا نا۔ اگر جو بچیاں ان باتوں کو پڑھے ہی نہ، جن لڑکیوں کو دین سے کوئی شغف ہی نہ ہو، وہ دین کے علم کو حاصل ہی نہ کرے، تو پھر وہ اپنی اس بات کو ذمہ داری نہ سمجھیں گی کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجے اور سورے۔ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ جنگ کے موقع پر بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے زوج کے لیے، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کا خیال کر رہی ہیں، اور ہم گھروں میں رہتے ہوئے بس تھوڑے سا گھر کا کام کر کے انسان کیا ہے پھر گندا اور مندا پھرتا رہتا ہے۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اس سے ہی تو متنفر ہوتے ہیں لوگ۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر انہوں نے زینت اختیار کرنے کے لیے اپنے گلے میں ہار پہن کے وہ جانے کے لیے، اور ہار ان کا تھا نہیں، وہ ہار کسی اور کا تھا، انہوں نے مانگ کر لیا تھا، اپنی ایک سوتن کا تھا۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ جب غزوے سے وہ واپس ہو رہی تھی تو ان کا ہار کھو گیا، رات کا وقت تھا، وہ اپنے گجابے سے اتری اور باہر، یعنی اپنا جس میں وہ بیٹھ کے آتے تھے نا، تو وہ اس میں سے اتری اور اپنا باہر جا کے خود ہی ہار ڈھونڈنے لگی، جیسے ہمارے ساتھ میں بھی ہوتا ہے نا، کسی اور کو بتائیں گے تو باتیں سننی پڑے گی، تو انسان کیا کرتا ہے خود ہی پہلے میں ذرا سا ڈھونڈ لیتی ہوں، اگر نہ ملے تو پھر بتا دوں گی۔ تو وہ ڈھونڈنے لگی، خود ہی ڈھونڈتی رہی۔ اتنے میں ہوا یہ کہ دوسری طرف قافلہ جو تھا، چونکہ یہ بہت ہلکی تھی اور ان کا جو وزن تھا وہ بھی بہت کم تھا، تو یہ جب کجاوے میں نہیں تھی اندر، تو جو کجاوے اٹھانے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اندر نہیں ہے، اور وہ قافلہ جو ہے وہ نکل گیا، آگے چلا گیا، اور سب لوگ مدینہ چلے گئے، اور اما عائشہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، اور وہ ڈھونڈتی رہی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک شخص تھے جو کہ صحابی میں سے تھے، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کا یہ کام تھا کہ وہ قافلوں کے پیچھے آیا کرتے تھے، اور وہ کوئی بھی گری پڑی چیز ہوتی یا کوئی بھی چیز جو پیچھے رہ جاتی قافلے سے، تو وہ اس کو اٹھائے لیے نا ساتھ آتے تھے، ان کا یہ کام تھا۔ تو ہوا یہ کہ پیچھے جو ہے نا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو آ رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا، وہ جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو لیٹی ہوئی ہے، اور چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت دیکھا ہوا تھا انہوں نے اما عائشہ کو، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے، اور فوراً ہی جو ہے انا للہ و انا الیہ راجیون پڑھنے لگے۔ تو اس سے اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے پوچھا کہ کس طریقے سے کیا معاملہ ہے، تو بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو پھر اما عائشہ کو وہ اپنے ساتھ اپنے اونٹ پر بٹھا کر مدینہ واپس لائے۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں ہوا ہے کہ یہاں پر تو پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن موجود تھے۔ اب عبداللہ بن ابی جو تھا، جو دشمنوں کا سردار تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے نعوذ باللہ نبی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا دیا، جھوٹا الزام زنا کا۔ یہ خبر جیسے ہی جو ہے ایک کو پہنچی تو جیسے کہ مدینہ میں یوں کہ آگ کی طرح پھیل گئی، اور ہر ایک کے زبان پر بس یہی چیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک سخت مسلسل ان افواہوں کی وجہ سے آپ بہت تکلیف میں رہے، لیکن آپ نے اما عائشہ کو یہ چیز نہیں بتائی، آپ کو پتہ بھی نہیں تھی۔ ہوا کیا ہے کہ ایک دن جو ہے اما عائشہ کسی خاتون کے ساتھ میں رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں۔ جب وہ جاتی ہیں رفع حاجت کے لیے تو ان کے بیٹے کو ٹھوکر لگ کے گرتی ہے۔ تو اب جب وہ ٹھوکر لگ کے گرتی ہے تو وہ برا بھلا کہتی ہیں، تو وہ یہ بات سن کر کہتی ہیں کہ آپ ایسے اپنے بیٹے کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہیں، اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور میرا بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ تو اما عائشہ کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے بارے میں، وہ پوچھتی ہیں کہ اچھا بتائیے کیا بات ہے کیا، تو تب وہ خاتون ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کے بارے میں پورے مدینہ میں اس طریقے سے افواہیں پھیل گئی ہے زنا کے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں۔ تو یہ جو سکینڈل جو ہے نا، یہ دراصل منافقوں نے ایک طریقے سے پورا پلان کیا تھا اس کو، اور پوری طریقے سے اس کو پھیلا دیا۔
اور ہر طرف یہی بات تھی. تو آپ پھر جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ روتی بھی گئیں اور یہ دیکھتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے نا وہ پہلے جیسا نہیں ہے. آپ پہلے جیسا بیٹھتے نہیں ہیں, پہلے جیسی باتیں نہیں کرتے ہیں, بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. پوچھتی بھی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے نہیں تھے. تو اب واقعہ ایسے ہی چلتا رہا حتیٰ کہ مہینہ گزر گیا. اب جب مہینہ گزر گیا, اب جب ان کو پتہ چلا, کسی نے بتا دیا, تو یہ گئیں اپنے والدین کے پاس گئی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی. تو والدین نے بھی کہا کہ ہاں یہ بالکل سچ بات ہے اور اس طریقے سے مدینہ میں افواہیں پھیل گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں کیسے انسان ہوں, آپ نے میرے بارے میں کیوں نہیں کہا, آپ نے میرے بارے میں گواہی کیوں نہ دی. تو والدین نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر واللہ مستعان, اور کیا کہتی ہیں, وہی کہوں گی. اور اس وقت یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی. کہتی ہیں کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا, واللہ مستعان فصبر جمیل, تو میں اب صبر کروں گی. اور اللہ ہی ان تمام چیزوں کا, اللہ کے حوالے میں ان تمام, کیونکہ انسان دیکھیے جب اس کے پاس کوئی اپنی سچائی بتانے کا یا کوئی اپنے آپ کو ٹھوس طریقے سے اپنی حق کو رکھنے کا کوئی اگر اس کے پاس ہو ہی نہ, تو ایسے میں پھر انسان کیسے اپنے آپ کو سچا بتائے یا کیسے اپنے آپ کو. اور ایسے میں اگر کوئی انسان بہت زیادہ ڈیفینسو بھی ہو جاتا ہے, بہت اریٹیٹ بھی ہو جاتا ہے, بہت زیادہ جو ہے باتیں بھی بنائے, اپنے آپ کو سچا بھی بتائے, تو سچا بتانے سے آخر سچائی کیا من جاتی ہے, لوگ مان جاتے ہیں, بالکل بھی نہیں مانتے. تو ایسے میں پھر عقل مندی کیا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور ان باتوں پر گفتگو نہ کرے, اور پھر صبر جمیل اختیار کرے, جو کہ اماں عائشہ نے کیا. کہتی ہیں کہ میں تو صبر کروں گی. کتنی بہترین کوالٹیز نا. تو عائشہ رضی اللہ, اور تقریباً 1 مہینے کے بعد میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کر دی, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برآت کر دی. اور سب کو معلوم ہو گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی سے آپ کے پاس آئے, اور چہرہ آپ کا دمک رہا تھا, اور آپ سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برآت نازل کر دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اماں عائشہ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اماں عائشہ کے وہ جو والدین تھے حضرت ابوبکر صدیق, اور آپ صلی اللہ علیہ اور آپ کی وہ جو والدہ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہو, آپ ان کا بھی تو شکریہ ادا کریں. تو کہتی ہیں کہ نہیں, میں تو اس کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کی ہے. اور پھر وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کر کے پھر وہ پلٹ گئی. ناراضگی ایک طریقے سے انہوں نے اظہار کیا نا. بہت ہی دل کو ایک طریقے سے چھو جانے والا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے بعض دفعہ بعض لوگ جو ہے بعض سچویشنز کو جو ہے ایک الگ رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسے میں بھی دل نہیں ہارنا چاہیے انسان کو. کوئی بھی اگر آپ کے اوپر جتنا بھی بڑا جھوٹا الزام لگا لے, وقت بتا دیتا ہے, حالات بتا دیتے ہیں, آپ کا کردار بتا دیتا ہے کہ اگر ایک انسان غلیظ ہے اور ایک انسان ہے ہی ویسا, تو پھر وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. اور جب ایک انسان کے اندر ویسی کوئی خصلت نہیں ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے. تو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور دل نہیں چھوڑ بیٹھنا چاہیے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب علیم ہے. تو پھر سکینڈلز کو پھیلانا نہیں چاہیے, معلوم نامعلوم قصوں کو, کہ ہر ایک جیسے ہمارے پاس معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کسی کے اوپر کسی کی بیٹی کے بارے میں, کسی کی بیوی کے بارے میں, کسی کے بہن کے بارے میں, کسی کے بھائی کے بارے میں کوئی بھی بات اٹھتی ہے تو پھر انسان اس کے اوپر ہاں ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے, میں بھی تو ایسے ہی سمجھتی ہوں, اور وہ خاتون دکھتی بھی ایسے ہی ہے, نعوذ باللہ. مطلب اپنے طرف سے انسان باتوں کو جوڑنا, تو یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ انسان اس کے اوپر زبان کھولے, سخت پکڑ ہوگی انسان کی ان چیزوں میں. تو ہمیں کسی کے بھی بارے میں جب ہمیں کوئی بات, اگر آپ نے اپنے طرف سے, آپ نے اپنے معاملات میں, آپ نے ظاہراً ایک چیز کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں چلتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے, اور آپ نے اندر اس کے کوئی ایسی خصلت نہیں پائی, تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے حساب سے, میں نے اتنے عرصے سے اس کے اندر یا ان کے اندر اس طریقے کی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی ہے. اور انسان جو دیکھے اس کی گواہی دے, یہ نہیں کہ جو چیز لوگ کہہ رہے ہوں اور جو سنی سنائی, کیونکہ سنی سنائی چیزیں جو ہے نا وہ اصل کیا ہوتی ہے, کسی کے حسد کی وجہ سے وہ پھیلا دی جاتی ہے. تو ایسے میں انسان کیا کرے, کیسے ان چیزوں کا دفاع کرے, وہ کہے کہ جو اس نے واقعی میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اور پھر اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جو انسان یہ اس کو غلط فہمی بھی ہو گئی, تو اس کو پھر پھیلانا نہیں چاہیے, اس کو انسان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. کیونکہ کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے, دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کوئی انسان اگر دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت میں انسان کے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کریں گے.
تو جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی تمہارے ہی بیچ کے سو کالڈ مسلمان ہیں، منافقین ہیں۔ اس واقعوں کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو۔ اللہ نے اما عائشہ کو کیسے ڈھارس دی نا۔ تو اگر انسان سچا ہے نا تو پھر ایسی چیزوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، اپنی سچائی میں وہ حق ہے، اگر وہ حق پر ہے تو اس کو پھر اپنی زندگی میں پرسکون ہو جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ اپنے معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں سچی ہوں، تو میں اب کسی چیز کو بھی کسی کے الزام کی وجہ سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، یا اپنے آپ کو بند نہیں کر لینا چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے اگر الزام دے دیا تو اب کیا ہے کہ اب میری عزت تو گئی نہیں۔ کسی کی عزت کسی کے بولنے کی وجہ سے نہیں جاتی، یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے، یا انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر باتیں ٹھہرتی ہیں، ورنہ کوئی بھی آپ کے اوپر جو بھی بات کر لے، اگر آپ کے اندر ویسے خصلت نہیں ہے تو باتیں ٹھہریں گی نہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ کتنی بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ تو سکینڈلز میں کسی کے بھی بارے میں عزتوں کے اوپر کبھی بات نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ عزت ہماری بھی ہے اور غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ جس دن تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا۔ یعنی یہ سیکھنے کا سبق ہے، انڈر لائن کرنے والی بات ہے کہ کسی کے بارے میں جب آپ جھوٹا پروپیگنڈا سنیں، کوئی ایسا الزام سنیں جو آپ اس کے اندر اتنے دنوں سے، یا آپ جب سے اس کے ساتھ میں رہے، ایک شخص وہ ہے نا جس کے ساتھ آپ رہتے ہی نہیں ہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو آپ تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ جس انسان کو جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں حق کیا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ کیا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا؟ تو ایسے میں انسان کو کہہ دینا چاہیے کہ میں ان کو نہیں جانتی، اور میں ان کے بارے میں جھوٹی باتیں یا سچی باتیں، میں ان کے بارے میں ان چیزوں میں حصہ دار نہیں بنوں گی۔ اگر کسی انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کے اندر ایسی کوئی خصلت نہیں دیکھی، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ گواہی دے کہ میں نے اتنے دنوں سے، اتنے عرصے سے ان کے اندر ساتھ میں رہتی ہوں، ان کے ساتھ میں نے معاملہ کیا ہے، ان کے اندر میں نے ایسی کوئی خصلت نہیں دیکھی جس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا وقالوا ھذا افک مبین، کہ صریح بہتان ہے، ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ تو بہتان ہے، یہ تو جھوٹ ہے جو ان پر لگایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی۔ اور آج بھی کیا ہوتا ہے، ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جاتی ہے، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، یعنی کسی مسلمان عورت یا مرد کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی زبان سے بات نکالنا زیب نہیں دیتا، یعنی ہم ایسی باتیں نہیں کرتے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزمائش کے موقع پر نا اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں کہ کون اپنی زبان سے کیسی باتیں نکالتا ہے، کون کہاں پر پھسلتا ہے، کون کہاں پر کس طریقے سے سنبھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اس کے متعلق سوچتا نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر جا گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تیری ماں روئے تجھ پر، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اوندھا گرائے گی؟ یعنی کل جہنم میں جانے کے لیے انسان کو جو چیز سبب بنے گی وہ اس کی اپنی زبان ہوگی، تو زبانوں کی کمائی کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ یعنی اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن زبان کا بڑا بدبخت ہے، بڑی بد زبان ہے، اس کی برا اخلاق ہے، اس کا لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، جب بھی بات کرے گا گندی بات کرے گا، دلوں کو توڑنے والی بات کرے گا، تو ایسا انسان اللہ کا مغبوس ہے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ
مبغوض اور میری مجلس سے دور رہنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں، اور تکبر کرنے والے، السرسار بہت زیادہ باتیں کرنے والے، متشدق لوگوں کے جو لوگوں پر زبان کے زور کی وجہ سے غالب آتا ہے اور ان کو گالی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میں دل لگاتے ہیں، ہماری مجالس جمتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہائیلی انٹیلیجنٹ، جو زیادہ بولے اور جو اپنی بات میں بولنے میں دوسرے کے اوپر غالب آ جائیں، اور ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہائیلی انٹیلیجنٹ ہے، کتنی ہوشیار خاتون ہے، ہوشیار۔ ہوشیاری یہ نہیں ہے، ایسا شخص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناپسندیدہ ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ تو ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنی اپنی مجالسوں کی زینت ایسے لوگوں کو نہ بنائیں، بلکہ ان کی اصلاح کریں، ان کو یہ حدیثیں سنائیں، ان کو بتائیں، اور خود بچ کے رہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے رنگ میں خود بھی انسان ویسا ہی رنگ اختیار کر لے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ یعنی اب تک اگر کسی کے اوپر اگر کوئی ایسا الزام لگا دیا، یا کسی الزام میں اگر حصے داری تم نے بھی ڈال لی، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحش پھیلے، یعنی بے حیائی پھیلے، چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہے، چاہے لباس سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، عورتیں ایسا گندا لباس پہنتی ہیں، اتنی لمبی لمبی چاکس اور اتنے لمبے لمبے ٹائٹ طریقے کے کپڑے پہنتی ہیں کہ پورا جسم نظر آتا ہے، تو وہ ایک فتنہ بن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، اور دوپٹہ بھی ایسا ڈالیں گے جیسے کہ بالکل نام کوئی جیسے دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فحاشی کو پھیلانا ہے یہ، اس سے لوگوں کے ان نگاہوں کو بھی جو بچ کے چلتی ہیں ان کو بھی اپنی طرف کیا ہے متوجہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عذاب علیم کو دعوت دیتی ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ بے حیا جو گندی باتیں کرتا ہے، حیا نہیں کرتا، بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسے ہوتا ہے نا، کوئی انسان جیسے کہ دیور بھابھی کا رشتہ ہے، یا جیٹ دیورانی کا رشتہ ہے، تو ایسے میں جیٹ بھاوج کا رشتہ ہے، تو ایسے میں انسان کیا کرتا ہے؟ بے تکلفی میں ہنسی مذاق کرنا اور گندی جو ہے لطیفے کرنا، یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ گندگی ہے جس کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا۔ بلکہ دیور کو کیا بتا گیا ہے اسلام میں؟ دیور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی سب سے قریبی رشتہ جو کہ گھر میں رہتا ہے، جو کہ محترم ہے، جن کو جو کہ عزت والا رشتہ ہے، جو آپس میں بھاوج اور دیور کا رشتہ عزت والا رشتہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ تو موت ہے۔ تو باقی دوسرے رشتوں کا کیا حال ہوگا جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، پھر ان کے بارے میں کیا ہی کہا جائے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں یہ تو خاندان کے ہی اور ان کے ساتھ میں چلتا ہے ہنسی مذاق، اور جیسے بھی انسان چاہے دل لگی کرتا پھرے، اس کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں آپ معاملہ کر سکتے ہیں لیکن ایک حد کے دائرے میں، یہ نہیں کہ آپ ہنسی مذاق کریں اور پھر کیا ہے کہ بغیر کسی حیا کے بات کریں، یا پھر یہ ہے کہ ڈبل میننگ باتیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے یہ بے حیائی ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں ایسے شخص سے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف بد زبانی اور بے تکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے یہ سب ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے بیہودہ گوئی کرنے والا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد سمرہ رضی اللہ عنہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی و بے تکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بے حیائی سے خود بھی بچانا ہے اور اپنے اولاد کو بھی بتانا ہے کہ یہ گندی گفتگو نہیں کرنی، گندی باتیں نہیں کرنی، اور ایسی چیزوں کو دیکھنے سے جو کہ فحش ہوں، جو کہ حیا کو ختم کرتے ہوں،
چھوٹی بھی اگر لڑکیاں ہوں بچپن سے بھی تو ان کے اندر حیا کو خود انسان ختم کر دیتا ہے، ان کو ایسے لباس پہنا پہنا کر کہ جب وہ بڑی بھی ہو جاتی ہیں تو وہ راضی نہیں ہوتی پھر حیا والے لباس پہننے کو، تو بچپن سے ہی انسان حیا کو ڈیولپ کرے۔ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے۔ دو گروہ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ موجود نہیں تھے، ایسے اعمال نہیں کرتے تھے لوگ، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی، یعنی جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ ان میں سے ایک گروہ وہ جو عورتوں کا ہے، وہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی، یعنی ایسا اتنا چست لباس پہنیں گی، ایسا ایسا سی تھرو لباس پہنیں گی کہ پہن پر بھی ننگی ہوں گی، سر ان کے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی ایسا سر بنایا ہوگا اپنے سر پہ، ایسا یا پھر دوپٹہ لپیٹ کے یہ اسکارف لپیٹ کے اوپر ہی اوپر رول کر کے اس کو ایک ہمپ کی شکل، جیسے کہ ایک اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا بختی، جس طریقے سے بختی اونٹوں کے اوپر ہوتا ہے بڑا سا ایک ہمپ ہوتا ہے، ویسے ہی کیا ہے کوہان کی طرح اپنے سر کے اوپر اٹھائی پھریں گی۔ اور آج کل ایسی کتنی مثالیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہوں گی جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس حدیث کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہے۔ تو کتنی سخت بات ہے اس حدیث میں جو آ رہی ہیں، اور ہماری امت کو اکثریت لڑکیوں کو جو اس طریقے کا فیشن کرتی ہے ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایک انسان کو معلوم ہو کہ اس کو جنت میں جانا تو دور، جنت کی اس کو خوشبو بھی نہیں ملے گی، اگر وہ اس عمل میں ملوث ہوگے تو پھر ہم اس چیز سے بچیں گے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تم کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی اور کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی، یعنی سارا معاشرہ تتر بتر ہو کر رہ جاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی یہ شیطان ہے جو یہ سارے چیزیں کرواتا ہے، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک نہ ہو سکتا، یعنی یہ انسان نہ کہنا چاہیے کہ اپنے پاکی کے کیا ہے اپنے پاکی کے بارے میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے بارے میں بہت ہی میاں مٹھو بنے پھرتے ہیں، ہر وقت اپنے بارے میں باتیں کریں گے، اپنی پاکی کا بیان کرتے ہوئے پھریں گے۔ اللہ ہے جو انسانوں کو پاک کرتا ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ اگر ہمارا نام اعمال اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے نام اعمال کو دوسرے شخص کو دکھانا چاہے۔ کتنی اس کے بارے میں لوگوں کے بارے میں غیبتیں، کتنی اس میں چغلیاں، کتنی اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی جس کو انسان بھول بھی چکا ہوگا، یاد بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہے جو انسان کو پاک بناتا ہے، یعنی انسان جو لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے پھرتا ہے نا، تو یہ خامیوں کے اوپر جو پردہ ڈالا ہوا ہے نا، یہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، تو اس وجہ سے کبھی بھی نہ کہیں گے میں بڑی پاک ہوں، میں بڑا پاک ہوں، بلکہ اللہ ہے جو انسان کو پاک کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں چلنے کے لیے پھرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہے جو خامیوں کو چھپا کر ہماری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ بھی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کی معافی کروانی چاہیے، خوب اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی، خاص طور پہ یہ رمضان ہے، ابھی لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے، قریب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ تو اس میں بھی جو دعا آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیونکہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان چیزوں میں کبھی نہ پڑا ہو، کسی کے اوپر کسی نے کبھی بات نہ کی ہو، ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہوگا جو ان چیزوں میں کبھی نہ کبھی ملوث رہا ہو، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں کو معافی تلافیوں سے دھو دینا ہے اور اللہ کے سامنے خوب گریہ وزاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔